السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال ہے۔ انفال مدنی سورہ ہے، نفل کی جمع ہے جس کے معنی مال غنیمت کے ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے غنیمت کے مال کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کس طرح تقسیم ہو اور کن لوگوں کا حصہ ہو۔ اسی کا جواب اس سورہ میں دیا گیا کہ اصل مقصد دین کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ غنیمت کے مال کی تقسیم یہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اتحاد رکھو، صلح رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کا اور نباہ کا کام کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر تم مومن۔ پھر ایمان والوں کی کچھ صفات ذکر کی گئیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف کے مارے لرز اٹھتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں، مغفرت ہے اور پاکیزہ رزق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا اور واضح طور پہ فرمایا کہ اس میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد نازل ہوئی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا اظہار اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرمایا۔ اور ایمان والوں کو یہ حکم فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم تیار رہو، تمہارا کام یہ ہے کہ دین کے لیے تمہیں اگر نکلنے کو کہا جائے تو تم اس کے لیے تیار رہو۔ مدد دینا، فتح دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر کسی جماعت سے تمہارا سامنا ہو جائے تو پیٹھ مت دھکانا۔ پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، سنتے ہوئے اور جانتے ہوئے تم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار مت کرنا، روگردانی مت کرنا۔ پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں آواز دیں اور بلائیں ایسی چیز کے لیے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، استجیبوا للہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو اور آگے بڑھو۔ پھر فرمائیں گے اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شان امتیازی عطا فرما دے گا، تمہاری ایک پہچان اور شناخت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں سے خطاب فرمایا، ایمان والو اذا لقیتم فئۃ، 10ویں پارے کے شروع میں، کہ کسی جماعت سے اگر تمہارا مٹبھیڑ ہو، مقابلہ ہو جائے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ثابت قدم رہو، مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، آپس میں انتشار اور فساد مت پھیلاؤ، اتحاد کو ختم مت کرو کہ جس کی وجہ سے تمہاری ہوا نکل جائے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، یہ اسلام کو مٹانے کے لیے، حق کو ختم کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی سازشیں کریں گے، یہاں تک کہ اپنا مال خرچ کریں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، خرچ کرتے جائیں گے، لیکن یہی خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب بن جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو شکست سے دوچار کریں گے، اور بار بار وہ اسلام کے غلبے اور سربلندیوں سے پریشان رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو، قرآن مجید کو اور اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ بھی فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو سکے من قوہ، اپنی قوت اور طاقت تمہیں تیار رکھنی چاہیے، جس سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو،
یہ نہ ہو کہ تم کمزور اپنے آپ کو پیش کرو اور کمزور ہو کر دنیا کے سامنے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے یہ بھی فرمایا اور اس طرف بھی توجہ دلائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کتنے مخلص تھے کہ ان میں سے اگر 20 لوگ ہوتے تھے تو 200 لوگوں پر اللہ تعالیٰ 200 لوگوں کے لیے ان کو کافی قرار دیتا تھا، اور اگر ان میں کہ 100 ہو جاتے تو 1000 کے مقابلے میں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفسیاتی طور پہ تمہیں 1 اور 100 کے مقابلے میں تمہیں ہو سکتا ہے کہ کمزوری محسوس ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جب کمزوری دیکھی تو اسے گھٹا دیا۔ اب اگر تمہارے درمیان 100 ہوں تو کم سے کم 200 کے مقابلے میں ہو، 1000 ہوں تو 2000 کے مقابلے میں ہو۔ تمہارے اندر اتنی جرأت اور اتنی ہمت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں یہ خاص واقعہ ہوا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب بدر کے قیدی آئے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے ہوئی کہ چونکہ زیادہ تر یہ قریش اور بنی ہاشم کے لوگ ہیں، انہیں فدیہ لے کر معاف کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو پوری سزا دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت اور مزاج کی نرمی کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو اختیار کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا، اور بہت سے وہ لوگ جو مسلمان بچوں کو پڑھا سکتے تھے ان کو ان کے پڑھانے کو اور تعلیم کو فدیہ قرار دیا کہ اگر آپ پڑھا دیں تو آپ کے لیے رہائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی، اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی اس کے مطابق وحی نازل ہوئی کہ یہ موقع ابھی معاف کرنے کا نہیں، ابھی اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلام کو فتح نصیب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے اسے آگے بڑھانے کی ضرورت تھی۔ یہ قرآن مجید کا فیض ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے کہ وہ آیتیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر تنبیہ کی گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ اپنی طرف سے کوئی کلام بنا لیتے تو آپ چھپا سکتے تھے ان آیات کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے صادق و امین بنایا، جبریل کو امین بنایا، قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اسی امانت کے ساتھ قرآن کی ایک ایک آیت محفوظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ برات ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن مجید کو جمع کیا جا رہا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سورہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوتی تھی، اور آپ بتا دیتے تھے کہ کس سورہ کے بعد کس سورہ کو رکھنا ہے، اور بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت ہوتی تھی۔ لیکن سورہ توبہ اخیر تک نازل ہوتی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتایا تھا کہ کہاں پر اس سورہ کو رکھنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجتہاد سے کام لیا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا جو مضمون ہے وہ بالکل ملتا جلتا ہے، تو انہوں نے سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کو رکھا، اور چونکہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں کی گئی تھی تو صرف انہوں نے فاصلہ رکھ دیا اور بسم اللہ نہیں لی۔ اور بھی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، برات کا اظہار فرمایا ہے تمام ایسے لوگوں سے جو اللہ کے وفادار نہیں ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا ذکر ہے، اس لیے یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اس میں۔ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن مسئلہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اگر پہلے سے ہم تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سورہ انفال ہم نے ختم کی اور سورہ براء پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ بھی اسے کہتے ہیں، تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم تلاوت شروع ہی کر رہے ہیں سورہ توبہ سے اور سورہ برات سے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم یہ قرآن کی تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں، اس کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار فرمایا، اس لیے اسے سورہ برات کہتے ہیں کہ اللہ بری ہے مشرکین سے، اس کی کوئی ذمہ داری اللہ پر نہیں ہے، اور انہوں نے جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ صاف اعلان کرتا ہے کہ اب ان سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا،
4 مہینے تک ان کو اجازت ہے، اس کے بعد پورے جزیرۃ العرب سے، عربین پیننسولا سے یہ نکل جائیں اور صرف یہاں وہ لوگ رہیں گے جو اہل توحید ہوں گے اور اہل اسلام ہوں گے۔ بہت سخت اللہ کی طرف سے سرزنش کی گئی اور پکڑ کی گئی، اور اس طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلائی گئی کہ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ معاہدہ چلا آ رہا ہے تو وہ معاہدہ باقی رہے گا۔ سورہ انفال میں بھی اس طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہے کسی قبیلے اور خاندان کے ساتھ، اگرچہ وہ کفر پر ہوں، ان کو باقی رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صلح کے لیے آمادہ ہو جائے تو کبھی بھی اسلام کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کسی بھی ایسی قوم پر حملہ کریں یا ان کی جان لینے کے درپے ہوں کہ جو آپ کے مقابلے پہ نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اسلام میں ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی گئی کہ صلح ہو، معاہدے کا پاس و لحاظ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی رکاوٹ بنے اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان سے مقابلہ کیا جائے، اور جان لینا اگر مقصد ہوتا تو بہت سی جانیں جاتی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے غزوات ہیں 27 یا 30، اس کے اندر صرف 1018 جانیں گئی، مسلمانوں کی شہادت ہو یا غیر مسلموں کی جانیں گئی ہوں، دونوں کو ملا کر۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان میں دیکھیے کہ کیسے نہ صرف لوگوں کو، پوری آبادی کو تباہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پوری آبادی کو اور کسی نیشن کو اور قوم کو، کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مارا جائے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اگر اعتراض ہوتا ہے تو اس اسلام پر ہوتا ہے جس نے امن و امان کو ہمیشہ ترجیح دی، اور جنگ کرنا کبھی بھی اس کا اصل مقصد نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو اندر کی کیفیات ہیں ان کا ذکر فرمایا، اسی لیے اس کو سورہ فاضحہ بھی کہتے ہیں، یعنی عیب کو کھولنے والی سورہ۔ اور توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تبوک میں ایسے مسلمان جو تبوک میں نہیں جا سکے تھے انہوں نے توبہ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی، اس کا بھی اخیر میں ذکر آیا، اس لیے اسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے، تمہارے آباء و اجداد ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، تجارت ہے، اور جتنی بھی دنیا کی یہ چیزیں ہیں، یہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں؟ اگر دنیا کی یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کو تم نے پس پش ڈال دیا، فتربصوا، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب تنبیہ فرمائی کہ اپنے جان اور مال کو جو لوگ بچا کر اور صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو خوف ہے یا وہ اللہ کے راستے میں کچھ کرنا نہیں چاہتے، قربانی نہیں دینا چاہتے، ان کو ان کا خاندان اور تجارت اور دنیا کی چیزیں عزیز ہیں، ان کو سخت تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اور اللہ کی اس روشنی کو بجھا دے اور ختم کر دے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو اور اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، اس کو غالب کر کے رہے گا، اگرچہ کفر کرنے والوں کو پسند نہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اسی نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دنیا کے دین پر اس کو غالب کر دے، اگرچہ یہ بات شرک کرنے والوں کو پسند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نہیں دو گے، تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے موقع سے جو واقعہ پیش آیا غار ثور میں، اس کا ذکر فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ اوپر سے اگر مشرکین ہمیں اپنے قدم کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تمہیں بالکل غم کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں رنج کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل فرمائی، مدد کی، اسی مدد پر یقین رکھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ پھر آگے طویل ترین آیات میں منافقین کا اور اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ کس طرح بعض اہل ایمان جن کے پاس بہت معمولی چیزیں ہوتی ہیں، چند کھجوریں ہوتی ہیں، وہ بھی لے کر اللہ کے راستے میں آ جاتے ہیں، چونکہ وہ مخلص ہیں، منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن
ابی کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی قمیص دے دیجئے تاکہ ان میں کفن اسے بنا سکیں اور آپ نماز پڑھا دیجئے جنازے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص بھی عطا فرمائی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب قیدی بن کر آئے تھے، اور حضور نے سب کو جوڑا دیا تھا، تمام قیدیوں کو۔ حضرت عباس بہت لمبے تھے، ان کو کوئی جوڑا فٹ نہیں بیٹھتا تھا، تو اس وقت عبداللہ ابن ابی نے اپنی قمیص دی تھی۔ حضور کی ایک عادت تھی کہ کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے، اور جب موقع ہوتا تھا اسے لوٹاتے تھے۔ آپ نے اس دن وہ قمیص کفن کی صورت میں لوٹائی اور آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں بھی جو دین کی روح سے اور نبوت کے مزاج سے واقف تھے، یہاں بھی بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ اپنی امت کے لیے استغفار، ان کے لیے معافی طلب کرنا، اور آپ نے سوچا اگر ہم نماز جنازہ پڑھا دیں تو اس کا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو تو پہنچ جائے۔ لیکن یہاں بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، ان کی قبر پہ آپ نہ کھڑے ہوں۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ بتا دیا کہ جو مخلص مومن ہیں، کہ جن کے پاس بہت معمولی چیزیں ہیں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں ان کے مقابلے میں جن کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اسی سے آپ نے آخر میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ غزوہ تبوک میں جا سکتے، لیکن روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس جاتے ہیں کہ حضور ان کے لیے سواری فراہم نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے وہ جہاد میں نہیں نکل سکے، لیکن ان کے دل کا جذبہ ایسا سچا تھا کہ قرآن نے ان کا ذکر 10ویں پارے کے آخر میں سورہ توبہ میں درج فرما دیا اور قیامت تک ان کے اخلاص کی نشانی کے طور پر محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مخلص مومن اور سچا مسلمان بنائے، نفاق سے اور کفر کی علامتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔